سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ خواتین و حضرات، قرآن ایک ایسی پیاری کتاب ہے کہ جب آپ تھک جاتے ہیں تو وہ آپ کو ہمت دیتی ہے، جب آپ روتے ہیں تو آپ کا آنسو پوچھتی ہے اور آپ کو حوصلہ دیتی ہے، جب آپ نا امید ہو جاتے ہیں تو آپ کو امید دیتی ہے اور پھر زندگی کے مکمل ضابطے میں آپ کو فلاح کا راستہ دیتی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 286 نمبر آیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں وہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ پروردگار کسی بھی نفس پہ وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے جو وہ نہ اٹھا سکے، یعنی جتنی پریشانیاں مشکلات آپ تک آئی ہیں یہ آپ کی ظرفیت کے عین مطابق ہیں، کیونکہ آپ کے بنانے والے خالق نے آپ کو ناپا ہے، تولا ہے، جج کیا اور اس کے بعد کہا ہے یہ برداشت کر سکتا ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے میں اس میز پہ اتنا ہی وزن رکھوں گا جتنی یہ برداشت کر سکتی ہے۔ یہ تو آپ کی برداشت کا امتحان بھی ہے اور پھر آپ کے لیے امید بھی ہے۔ مگر ایک بات کہوں، اگر آپ اجازت دیں، آنسو بہت ہلکے ہوتے ہیں مگر ان کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے، لہٰذا یہ بوجھ کسی غیر شخص کو نہ دیں جو اٹھا ہی نہ سکے، جس میں ظرفیت، شرفیت، اہلیت، لیاقت اور قابلیت ہو ہی نہ۔ یہ بوجھ اس کو دیں جس نے زمینوں اور آسمانوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، یہ بوجھ اس کو دیں جو صبح و شام رزق کا اہتمام کرتا ہے، تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور پھر کہہ لینے دیجئے کہ اگر اس تک پہنچنے میں آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ہم حاضر خدمت ہیں۔ قرآن ہی کے وہ وظائف آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جن کے ذریعے آپ پروردگار کی بارگاہ میں سرفراز ہو سکتے ہیں، اس سے رجوع کر سکتے ہیں اور پھر کامیابی کے وہ تمام خزانے اور ان کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں آ سکتی ہیں۔ میں آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے جمعہ جو کہ سید الایام ہے، آج کے دن کو تو خاص برکتیں حاصل ہیں۔ آج پاکستان میں یوم عرفہ ہے، یہ عرفے کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ بعض روایات میں تو یہ بھی کہا گیا کہ فقیر بندوں سے کیوں مانگ رہا ہے، آج کے دن تو اللہ رب العزت سے تڑپ کے گڑ گڑا کے مانگنے کا دن ہے، لہٰذا آج مانگیے گا اور دل کھول کر سوال کیجیے گا، سوال کرنے والا ہمیشہ جواب پا لیتا ہے۔ ایک نمبر آپ کی اسکرین کے سامنے چل رہا ہوگا، یہ آپ کو معاون ثابت ہوگا آج فون لائن تک پہنچنے میں اور اس کے بعد کال کرنے میں۔ آج الف لام میم خاص طور سے اہتمام رکھا جاتا ہے وظائف قرآنی کا، لہٰذا آج ہی کی اس خوبصورت بزم میں میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں اور استقبال کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہر دل عزیز نور نظر بہت ہی پیارے مولانا شہریار داؤد صاحب کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بزم میں ہمارے پاس نعت اور لہجے کے مختلف انوار آپ دیکھیں گے، جلوہ نما ہوں گے، مختلف شخصیات بھی ہوں گی، مگر آج جو ہم نے سب سے پہلے سر فہرست رکھا ہے وہ بہت ہی معروف نام ہے، رمضان نشریات یعنی عرفان رمضان میں آپ ان کو اکثر دیکھتے رہتے ہیں، بہت ہی پیارے لہجے کے مالک ہیں، اپنی آواز سے آپ کے دل میں محبت اور عشق کے رس گھولنے کا ہنر جانتے ہیں۔ خرم حبیب صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں میں۔ آج کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ کے سوالوں سے۔ بیشتر سوالات علامہ صاحب، مولانا صاحب میرے پاس آئے ہیں اور وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کروں گا۔ آج تو سوال بہت زیادہ خاص ہیں، نسبتاً تھوڑا سا ہٹ کے بھی ہیں۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ نظر بد سے کیسے بچے جائیں، کیا ہم جو کام کرتے ہیں اس پہ یہی خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ جی پڑوسی، رشتہ دار، دوست احباب نظر لگا لیتے ہیں، کام ہونے سے پہلے کیسے بچے نظر بد سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میں نظر بد پر ایک عہد نبوی کا واقعہ عرض کر دوں۔ جی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمی کے وقت، بہت شدید گرمی کی وجہ سے باہر تشریف لے اپنے گھر سے مدینہ میں، قمیض اتار دی، بڑا بہترین باڈی بلڈر ان کا جسم تھا، وہاں سے ایک اور ساتھی گزرے۔ اچھا، یہ دونوں دوست تھے اچھا، اور بدر کے غازی تھے۔ واہ واہ۔ دوسرے نے دیکھا، کہا واہ یار کیا خوبصورت جان ہے تیری، آہا۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ خوبصورت جان والے صحابی تڑپے ہیں، ان کو بخار چڑھ گیا، زمین پہ مچلنے لگے، صحابہ اٹھا کے مسجد نبوی لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس کو کس نے دیکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ فلاں صحابی نے۔ فرمایا اس کو بلاؤ۔ بلایا گیا، پوچھا تو نے دیکھا بھائی کو؟ دیکھا یا رسول اللہ۔ کیوں اس کا دشمن بنا؟ یا رسول اللہ دشمن کہاں ہوں، یہ تو میرا دوست ہے، ہم دونوں تو بڑے جہنم واصل کیے ہیں کفار کو، ہم تو ایک دوسرے کی کوئی حسد بھی نہیں ہے، تو میں نے کب اس کو مطلب فرمایا تو نے اس کو دیکھ کر کہا کیا تھا؟ کہا میں نے کہا واہ یار کیا تیری جان ہے۔ واہ یار کیا تیری جان ہے۔ فرمایا یہ ماشاء اللہ تبارک اللہ نہیں کہا؟ عرض کیا رسول اللہ نہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ نہیں۔ فرمایا جب تو نے کہا واہ کیا تیری جان ہے، تو شیطان نے اسی وقت اس کو نظر لگائی۔
تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے بھائی کہ آج ہم اپنی ہر چیز کی، موبائل کی، لیپ ٹاپ کی، گاڑی کی، گھر کی، نہ جانے، اور پھر آج کل تو قربانی کے جانور کی خوب فوٹوز لگاتے ہیں، نظر نہ جانے کب کس کی لگے، پتہ نہیں کوئی ماشاء اللہ تبارک اللہ کہتا ہے یا نہیں کہتا۔ اگر اس پہ ہماری اس چیز پر، اس نعمت پر اگر نظر لگ جاتی ہے اور اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا قرب قیامت میں جی جو قبرستانوں کی آبادی بڑھے گی وہ نظر بد کی وجہ سے بڑھے گی۔ اللہ اکبر۔ اور ہم کہتے ہیں جی کینسر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہم جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، جانا چاہیے، لیکن کیا کسی صاحب نظر، صاحب علم سے ہم اس کی روحانی توجہ بھی دیکھ لیں کہ یار کہیں ایسا تو نہیں اس کو نظر لگی ہوئی ہو اور وہ نظر بد آپ کو قبر تک پہنچا رہی ہو۔ تو یہ بہت ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم یہ اس چیز کی طرف بھی دیکھیں۔ اور نظر بد کا بڑا آسان طریقہ میرے آقا نے فرمایا، ایک بھی نہیں کئی طریقے بیان فرما دیے۔ سب سے زیادہ تو یہ ہے جو سورہ آیت الکرسی جسے ہم کہتے ہیں، جی آیت الکرسی صبح، بلکہ ہر نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیتا ہے وہ سمجھے کہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے زمینی آسمانی ہر آفت، بلا، مصیبت، نظر بد سے۔ پھر سورہ فلق اور سورہ ناس تین بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، صبح میں کریں گے شام تک محفوظ، شام کریں گے صبح تک محفوظ۔ تیسری بات سورہ قلم کی آخری 2 آیات، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ سورہ فاتحہ جو ہے ہی سورہ شفا، وہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اتنے ہمارے پاس، یعنی ہم کہتے ہیں نا سر درد کے لیے فلاں ٹیبلٹ بھی ہے، فلاں ٹیبلٹ بھی ہے، فلاں ٹیبلٹ بھی ہے، ارے نظر بد کے لیے فلاں آیت بھی ہے، فلاں آیت بھی ہے، فلاں آیت بھی ہے۔ اور لائیو کالر بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، الف لام میم میں خیر مقدم ہے۔ آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے اور کون سا، آپ کہاں سے؟ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، میں انتہائی مقروض ہوں، میں کوشش کرتا ہوں قرض دینے کی، لیکن جو میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اس کے بارے میں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں۔ پروردگار رحمتوں کے خزانے سے آپ کے اس قرض کو کم کر دے، بلکہ ختم کر دے۔ وظیفہ کیا ہوگا؟ بہت آسان ہے۔ نمبر 1 استغفر اللہ، استغفر اللہ، کثرت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہیں مالدار بھی کرتا ہے، صاحب اولاد بھی کرتا ہے، تمہاری کھیتیوں میں برکت بھی دیتا ہے اور تمہیں گناہوں سے بھی بچاتا ہے، توبہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 استغفر اللہ۔ دوسرا یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، عشاء کے بعد ہو سکے تو کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر باوضو قبلہ رو بیٹھے کے پڑھے مرد۔ خواتین اگر اپنے مردوں کے لیے قرضہ اتارنے کے لیے پڑھیں تو گھر کے اندر بیٹھیں، پورا باپردہ ہو کر کے بیٹھیں، باوضو قبلہ رو ہو کر بیٹھیں، 500 مرتبہ پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد۔ اب عشاء کی نماز جلدی ہو رہی ہے، آپ دیر سے سوتے ہیں تو بھائی سونے سے پہلے پڑھ لیں، یہ پڑھیں ضرور انشاءاللہ۔ اول اور آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ اور ہمارے ہوتا ہے یہ پتہ، ہم وظیفہ پڑھ کے بس جا کے سو جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کے۔ یہ جو آپ نے وظیفہ کیا ہے، ناکنگ دا ڈور آف دا رحمت آف اللہ، ماشاءاللہ، آپ نے نوک کیا، یا اللہ مسبب الاسباب، تو ہی مسبب الاسباب ہے، تو ہی میرے لیے اسباب پیدا کر دے، میں کمزور ہوں مولا۔ دیکھیں جس نے، جب پروردگار یہ ملاحظہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھی پہ بھروسہ کر کے مجھ سے مانگ رہا ہے، وہ کیوں نہیں دے گا یار؟ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیوں نہیں دے گا؟ یہ بھی تو ایک وظیفہ ہے، اور ایک ہمارے پاس اور بھی وظیفہ ہے جو کہ ذکر سرکار ختم نبوت حضور عالی شان علی وقار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حج کی مناسبت چل رہی ہے، مناسک حج ادا ہو رہے ہیں، خوش نصیب حاجی ہیں جو ان دنوں میں وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ مگر میں چاہتا ہوں جسمانی طور سے نہ صحیح، روحانی طور سے، فکری ذکری طور سے ہمیں ذرا ان وادیوں میں لے جائیں کہ جہاں پہ میرے سرکار کا گزر ہوا، اور جو خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والی آنکھیں ہیں، ان آنکھوں میں ہمیں شامل فرمائیے۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم، ہے بد سے ہر ایک گردن خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے کم ہے، ہر آنکھ ندامت سے کم ہے، ہر چہرے پہ ہے اشکوں
سے رقم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اور میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھے تیرا گھر آئے تیرا گھر دیکھے اسباب ہو ان کو راستے بہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم الف لام میم میں خیر مقدم ہے. کتنی سعادت والی بات ہے نا کہ آپ کو زیارت کعبہ نصیب ہو, آپ کو وہ مقامات دیکھنے کا شرف حاصل ہو کہ جن سے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا, اور وہ مقامات کہ جہاں سے حضرت ابراہیم کی روایات کو برقرار رکھا گیا ہے. کیا خوبصورت اور شاندار قسمت لے کر اگر آپ آئے ہیں تو پھر واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا, جملوں کا استعمال بھی یہی کریں جیسے کہ آپ کو بتایا گیا. حاجی بھی آئے نا تو ان کو ہائے اور وائے یہ سب نہ کہیں, سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. یہ اہتمام ہے, یہ خوبصورت جملے ہیں. اس سے ایک تو آپ کے ذہن پہ, آپ کے جسامت پہ, آپ کے فکر پہ بڑا پازیٹیو چینج آئے گا. میں آنے والے حاجیوں کو, جانے والے حاجیوں کو اور رخت سفر اب سے باندھ لینے والے حاجیوں کو کہہ رہا ہوں کہ حج ایک عبادت ہے اور بہت سعادت والی عبادت ہے, مگر اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ دیگر عبادتوں سے دور ہو جائیں اور خود کو ایسا مغرور بنا لیں کہ جی آپ تو ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں تو حاجی صاحب مشہور ہو جاتے ہیں تو پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تو نام رکھ لیا قاضی, ہتھ وچ پھڑ کے تلواراں نام رکھ لیا غازی, مکے مدینے گھوما آیا تے نام رکھ لیا حاجی, او بلیا حاصل کی کتا جے رب نو نہیں کیتا راضی. ایک ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ ویس بھائی بہت زبردست پروگرام آپ کا چل رہا ہے ماشاءاللہ. الف لام میم میں خیر مقدم ہے. کون صاحب کہاں سے کیا سوال پوچھیں گے؟ ابراہیم عباس بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. خوش آمدید. ماشاءاللہ بڑا زبردست پروگرام آپ کا چل رہا ہے, بہت ہی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور میرے گھر والے بھی بڑی پسندیدگی سے دیکھتے ہیں. میرا سوال ہے مولانا صاحب سے ایک چھوٹا سا, کیا سید اور غیر سید میں شادی ممکن ہے؟ اور اگر اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی ضرورت پا کے ایک اور سوال کروں تو کیا شیعہ سنی میں شادی ہو سکتی ہے؟ ہاں یہ فقہی شرعی سوال ہے. میں آپ کو انتہائی
آپ کے سوال کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، مگر پہلے تو آپ شادی کر لیں جہاں ہو جائے، سامنے والے سے بھی پوچھیں نا کہ وہ رضامند ہے کہ نہیں ہے، زبردستی نہ کیجیے گا۔ مگر کیا رائے ہے مولانا صاحب کی؟ اس میں ایک سوال کا تو ضرور جواب دوں گا، ایک کو آپ ذرا فقہی علماء کی اس میں رکھ دیجئے گا سامنے۔ جی یہ سید اور غیر سید کی ایک ہمارے یہاں بڑی عجیب بحث چلی ہوئی ہے۔ جی شرعی طور پر، فقہی طور پر، شرعی طور پر جو بھی ہے نا، سید اور غیر سید کا نکاح ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، اطمینان بلا والی بات ہے۔ کراہت، بالکل جائز۔ وہ آگے کے معاملات ہیں کہ کیسے نپٹتی ہے، کیسے سلجھوتا کرتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہاں لائیو کالر بھی ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید الف لام میم میں، آپ کون اور کہاں سے؟ جی میں سمرہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ خوش آمدید۔ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہے نا میاں بیوی میں پیار محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ پہلے جو ہے نا مطلب میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں ڈیٹیلز آپ کو کہ بہت آرام سے اچھے سے ہمارا تعلق رشتہ وغیرہ چلتا تھا ہم میاں بیوی کے درمیان، کہ وہ سمجھے کہ زبان درازی بھی شروع ہو گئی ہمارے درمیان، میری طرف سے بھی ہوتی ہے، غصہ بھی بہت ہوتا ہے، غصے کو غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، کیا کیا جائے آپ مشورہ دے کے دیجیے۔ بہت اچھا، پہلے تو یہ خیال آپ کے ذہن میں آیا، میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ مولانا صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ اپنے شوہر کی ڈائٹ پہ نظر رکھیں۔ اچھا ہاں، کوئی گرم چیزیں تو نہیں کھا رہے، اچھا نمک زیادہ استعمال تو نہیں کر رہے، اچھا یہ ویسے بھی نمک کم استعمال کرنا چاہیے۔ میری تمام لوگوں کو یہ ایک بڑی ہمبل ایک ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے اپنے کھانے کے اندر نمک ذرا کم کر دیں، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ ناراضگی ہو جاتی ہے، زبان درازی ہو جاتی ہے، گرمی آپ کو پتہ کیسی پڑ رہی ہے تو دماغ بھی گرم ہو جاتا ہے، تھوڑا ٹھنڈا ٹھنڈا پلائیے، وہ دودھ کی چھاچھ آج کل ہوتی ہے نا، وہ بنا کر ٹھنڈی پلایا کریں شوہر کو۔ اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ولا الضالین آمین تک 41 بار اس طرح کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم الحمد کی لام سے ملائیں، الف چھوڑ دیں، تو اس کو آمین تک پڑھ کے 41 بار پڑھ کے اپنے گھر میں جو کچن میں آپ کے چینی کا ڈبہ ہوتا ہے صحیح، اس پہ آپ دم کر دیں اور یہ پلائیں، انشاءاللہ آپ کے شوہر ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نظر رکھیے جی، نظر رکھیے، شوہر کی ذات خاوند کی ذات رہے اس لیے گئی، آپ نظر رکھیے، مگر اس بار غذا پہ نظر رکھیے، خوراک پہ نظر رکھیے اور باقی چیزوں پہ بھی رکھیے، بہت ضروری ہوتا ہے۔ گرم سے تھوڑا سا اجتناب کریں، میرے خیال ہے اور موبائل سے بھی ذرا اجتناب کریں، اس پہ زیادہ غصہ آ جاتا ہے ان لوگوں کو۔ کون سی؟ پولیس موبائل سے؟ موبائل جو ہوتے ہیں نا سیلف ٹھیک ہے جی، ذرا نظر رکھیے، ورنہ پھر اس سے اجتناب، یہی تو بات صحیح ہے، اجتناب کریں، ایسی حرکات کریں ہی نہیں کہ وہ آپ کے گھر تک آئے موبائل۔ اور جو ہاتھ والا موبائل ہے نا جی، سیل فون ہے، اس سے بھی ذرا اجتناب کیجیے گا۔ اور ہمارے پاس لائیو کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، کون صاحبہ کہاں سے؟ بھائی میں نے یہ پوچھنا تھا، کل ہم پر روزہ پڑا یا آج ہے؟ یہ ذرا کنفیوز ہے ہم لوگ بہت زیادہ، سب پہ یہ کوشچن ہے۔ کل بقرعید ہے کہ آج ہے؟ نہیں کل ہم نے روزہ رکھنا تھا یا آج؟ اچھا اچھا، روزہ عرفہ کے دن، جی بالکل، میں آپ بتا دیں۔ دیکھیں جی 8 ہمارے یہاں کل 8 تھی اور عرب شریف میں کل 9 تھی، تو کل عرب شریف میں عرفہ تھا، تو آپ نے اگر یہاں رہ کر دیکھنا ہے تو جس ملک میں ہم ہوں گے ہم اس دن کو دیکھیں گے۔ تو ہمارے یہاں آج عرفہ تھا، آج آپ کو روزہ رکھنا چاہیے تھا، اگر 8 کا بھی رکھ لیا تو اچھا ہے نا۔ یہ تو پورے دن ہی 10 ذی الحجہ سے پہلے یکم سے لے کے 9 ذی الحجہ تک روزے رکھیں، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ بس اب یہ اطمینان پکڑ لیں، اگر آپ پاکستان میں اور سعودیہ میں بھی ہیں اور کہیں بھی ہیں تو اب روزہ نہ رکھیے گا، اب معاملات خراب ہو جائیں گے، اب جو کام تھا وہ ہو چکا ہے۔ ہاں بس اب آپ نے انتظار کرنا ہے، جب 12 سے آگے چلی جائے تاریخ تو پھر آپ رکھیے گا۔ البتہ آپ نے جو نیت کی ہے نا، میں جتنا اپنے رب کو جانتا ہوں، اس نیت کا ثواب اجر بھی آپ کو ضرور دے گا انشاءاللہ۔ وہ گرم کھانے کے حوالے سے شاید سنت بھی ہے کہ اجتناب کرنے کا کہا گیا ہے۔ جی جی، گرم کھانا اسی لیے منع کیا گیا، حضور نے فرمایا ٹھنڈے میں برکت ہے۔ واہ، اور ہمارے ہاں ٹھنڈا کھانا لے آئے بیوی تو اس کو بہت برے طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے، ضروری ہے، یہ بہت غلط بات ہے۔ میں مردوں کو کہوں گا، دیکھیں میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے ایک اور بہت اچھی بات عرض کر دے رہا ہوں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 پڑھیں آپ لوگ، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا ہے، محبوب اپنے مردوں کو حکم دے کے نگاہیں نیچی رکھیں۔ اللہ اس کے بعد خواتین کے لیے حکم آیا کہ جی وہ بھی اپنی اوڑھنیاں ڈال کے رکھیں۔ اللہ اکبر، پہلے مردوں کو حکم ہے نگاہیں نیچی رکھیں، اور ہمارا مرد بڑا بے شرم ہے، معذرت کے ساتھ مجھ سے کوئی ناراض نہیں ہونا، مردوں خدا کے لیے نگاہیں نیچی کرو، اپنے جوان ہوتے ہوئے بچوں کو بھی بتاؤ کہ بیٹا گھر میں جو نامحرمات ہیں ان کے سامنے بھی نگاہ نیچی رکھو، باہر جاؤ تو بھی نگاہ نیچی رکھو، اللہ تمہارے ایمان کی حفاظت انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ الف لام میم میں خیر مقدم، کون صاحب کہاں سے؟ میں عبد الرحمان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ عبد الرحمان، کیا فرمائیں گے؟
سر ایک چھوٹی سی پرابلم میرے ساتھ اللہ رحم کرے. میں پوچھنا چاہوں گا. میں جب بھی لڑکیوں کی چپل دیکھتا ہوں یا کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں تو گندے ذہن میں خیالات آتے ہیں. اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہے؟ اچھا, میں آپ کی جسارت کا خیر مقدم کرتا ہوں. فحش خیالات آتے ہیں خواتین کی چپلیں دیکھ کے اور اس طرح کی چیزیں. دیکھیں حضور نے فرمایا نگاہیں شیطان کے شکاروں میں سے, تیروں میں سے ایک تیر ہے. صحیح. یہ اس سے بندے کو شکار کرتا ہے. اچھا. حضور نے فرمایا کہ جب بندہ کسی نامحرم کو دیکھتا ہے تو شیطان کے اندر اتنی قدرت ہے کہ وہ اس کے چہرے پہ ایک چمک, خاص چمک پیدا کرتا ہے جس سے مرد اس کی طرف جاتا ہے, متوجہ ہوتا ہے. اسی طرح خواتین کو ان کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا کرتا ہے کہ وہ مردوں کو دیکھتی ہیں. تو اس طرح پھر جب آنکھ ٹکراتی ہے نا تو پھر بات خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح آنکھ چپل سے ٹکرا رہی ہے. اچھا, اس کی میں وہیں آ رہا ہوں. یہ ہو گئی, اسی لیے حکم فرمایا نگاہ نیچی رکھو. اچھا, ان کا ساتھ تھوڑا سا پرابلم مجھے کچھ نظر آ رہا ہے, پیچھے کچھ اور معاملات بھی ہیں. اچھا. ان سے ایک تو میرا نمبر لے لیں, مجھ سے بات کریں, میں ان کی تھوڑی سی ہسٹری, بیک ہسٹری معلوم کرنا چاہوں گا. یہ کیوں جنریٹ ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا نگاہ نیچی رکھو, کہ نگاہ بہکتی ہے پھر دل بہکتا ہے, پھر شرمگاہ بہتی ہے. صحیح ہے. صحیح, وہ یہاں پہ معاملہ ہے, آپ نے کہا نگاہ نیچی رکھو, اب وہ نیچی رکھتے ہیں تو نیچے چپلیں نظر آ رہی ہیں. بالکل, میں نے عرض کیا نا ان کے ساتھ کچھ تھوڑا سا سائیکولوجیکل پرابلم ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, مجھے برملا کہہ لینے دیجئے, کہ ہمارے یہاں نوجوان جب اٹھتے ہیں اور ان کے پاس جب سے یہ سیل فون, اسمارٹ فون آئے, اس سے آپ کو بھی پتہ ہے بہت آسانی سے جو ہے نا پہنچ ہو گئی ہماری گناہوں کی طرف. صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے, ربانی صاحب جب ہم پڑھتے تھے نا, استاد کہتے تھے, حضور نے فرمایا جب تم وضو کرتے ہو تو تمہارے, حضور کی حدیث ہے, تمہارے ناخنوں کے نیچے بھی گناہ, یعنی پوروں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں. ہم کہتے تھے یار یہ پوروں میں گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو اب سمجھ میں آتا ہے یہ کی بورڈ پہ جاتا ہے. اور ایک وظیفہ بتا دیں فحاشی سے, استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں, ایک ہی لفظ استغفر اللہ. میرے بھائی سے میرے بھی ایک میں استفسار کرنا چاہوں گا. ویسے یہ دنیا میں دیکھنے کی اتنی ساری چیزیں ہیں, آپ چپلوں کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہ چپل چوری تو نہیں کرتے آپ مساجد سے یا میلاد کے باہر کھڑے ہو کے خواتین کے میلاد سے؟ نہیں, تھوڑا احتیاط کریں. استغفر کا یہ بہت ضروری وظیفہ ہے, اس کا آپ رد یقیناً تسلسل کے ساتھ, تواتر کے ساتھ, تکرار کے ساتھ کریں. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الف لام میم میں خیر مقدم. کون سا, آپ کہاں سے؟ میں سر لاہور سے محمد رفیق. ہاں ماشاء اللہ. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے محمد رفیق صاحب؟ سر میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ میرا پچھلے یہ 20 ستمبر 2019 میں سر مسز کے ساتھ ذرا پھٹا ہوا تھا, جھگڑا ہو گیا تھا. جھگڑا ہوا تھا, جی. تو میں نے ظاہر ہے غصے میں, مطلب غصے میں فیصلہ کرتا, غصے میں تھا, تو میں نے 3 مرتبہ اپنی مسز کو جو ہے وہ طلاق الفاظ کہا تھا. اچھا ٹھیک. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر اس میں کوئی گنجائش ہو سکے. اچھا, ویسے آپ کا تعلق کسی خاص مسلک سے ہے تو میں اسی حساب سے اس کی رائے لوں گا. میں سر اہل سنت وال جماعت سے. ٹھیک ہے, خوبصورت. میں اس پہ رائے لے لیتا ہوں. آپ نے جھگڑا کیا, غصے میں آئے اور ہماری بھابھی کو رخصت ہو جانے کا اذن دے دیا آپ نے. اب مشورہ, بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے ٹی وی, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا پر یہ مسائل نہ پوچھا کریں. میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو, کیونکہ وہ بعض دفعہ مسئلہ پورا, اور یہ جو طلاق کا مسئلہ ہے نا یہ بہت باریک ہوتا ہے. اس میں بہت 500 سے زیادہ طلاق کے الفاظ ہیں. اچھا, کیونکہ جب طلاق کے لیے مفتی صاحب کے سامنے بیٹھا جاتا ہے تو وہ پھر بہت سارے سوالات کرتے ہیں. تم نے کہا کیا تھا, نیت کیا تھی, جب تم بیٹھے تھے اس وقت اور کون کون لوگ موجود تھے. تو یہ ساری چیزیں, اس کی باریکیاں دیکھ کر میں ان کو یہ مشورہ دوں گا, آپ باقاعدہ اپنا پورا مسئلہ تحریراً لکھ کر آپ کسی دارالفتاء تشریف لے جائیں جو آپ کے مسلک کے ہیں, وہاں بیٹھ کر کے آپ ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کریں. وہ پھر آپ کی جو بھی سابقہ یا موجود جو بھی زوجہ ہیں ان کو بھی بلائیں گے, ان سے بھی بیان حلفی لیا جائے گا اور اس مسئلے کا. میں مفتی صاحب کی رائے کا بھی احترام کرتا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ آپ کو انکریج کرتا ہوں نا, تھوڑا سا اختلاف میرے پاس ہے تو میں اس کو اس طرح رکھوں گا کہ اگر آپ جمعرات کے دن کا انتخاب کریں تو ہمارے پاس اس کا ایک فقہی سیٹ اپ ہوتا ہے, باقاعدہ آپ سے استفسار کریں گے. تو میرے پیارے بھائی آپ کا سوال بڑا ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے. جمعرات کے دن کا انتخاب کیجیے گا, تفصیلی جواب مل جائے گا آپ کو. ایک مختصر سا وفا الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا.
الف لام میم میں خیر مقدم ہے. اگر آپ جنت کے طلبگار ہیں اور سوچتے ہیں, چاہتے ہیں, خواہش اور طلب اور آرزو اور تمنا رکھتے ہیں کہ جنت آپ کا مقام بنے, تو پھر کچھ ایسے اعمال کیجئے کہ جس کو دیکھ کے لوگ کہیں کنفرم جنتی ہے. کنفرم جنتی کے حوالے سے ایک نام بڑا معروف ہے, آپ کے ذہن میں اور آپ کی فکر میں آتا ہوگا, یاسر سہروردی کو, جو کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ سے خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی ایک تو ماشاءاللہ جو آپ نے کلام پڑھا ہے بڑا ایک عمدہ کلام ہے. میں چاہوں گا کہ آغاز میں ہی 2 جملے اگر آپ پڑھ دیں اس کے, تو لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ جنت کی سرٹیفکیٹ ملنا شروع. یہ اصل میں حوصلہ افزائی ہے. اگر آپ نیک عمال کر رہے ہیں تو آپ کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, اور پھر بدگمانی سے بھی بچایا جا رہا ہے. دیکھیں قرآن تو کہہ رہا ہے نا آپ سے, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. بدگمانی سے بچو, اس سے بہتر ہے خوش گمانی کر لو. غلط گمانی نہ کرو, غلط فہمی بھی نہ کرو, مگر خوش گمانی کی عادت کا آپس میں ایک استعارہ لے کر آؤ. حضور ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے, سارا جعفری پوچھ رہی ملتان سے کہ میرے ساتھ حادثات بہت ہوتے ہیں, چلتے چلتے گر جاتی ہوں, پھر گر جاتی ہوں, اور اکثر گرتی پڑتی رہتی ہوں. تو بھائی ان سے کہیں کوئی ڈاکٹر وغیرہ سے بھی رجوع کیا کہ نہیں کیا؟ یقیناً کیا ہوگا انہوں نے. تو بہتر ہے کہ یہ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام اور ممکن ہو تو اپنا تاریخ پیدائش ود سن, اچھا یہ جو نا ایئر نہیں لکھتے, بس وہ مہینہ بتا دیتے ہیں, ایئر پتہ چلتا ہے, تو اس سے ہمیں ذرا علم الاعداد کے حساب سے ذرا آسان رہتا ہے حساب لگانا. تو ان سے کہیں کہ بھیج دیں انشاءاللہ. اس قسم کی اگر کسی قسم کی یہ ذہنی کمزوری میں سمجھتا ہوں ان کا نروس سسٹم کا ذہنی کمزوری ہوگی, یہ نظر آ رہا ہے. جی السلام علیکم, ایک لائیو کالر ہمارے درمیان. الف لام میم میں خیر مقدم آپ کا. وعلیکم السلام. خوش آمدید. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں رضیہ بات کر رہی ہوں یو اے سے. ماشاء. جی رضیہ خوش آمدید, کیا کہنا چاہیں گی؟ جی آپ لوگ کا پروگرام بہت اچھا ہے, بہت اچھا, بہت انفارمیٹیو پروگرام ہے, اور ہم بہت انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ. شکریہ. یو اے ای سے سیکھنے کو ملتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک تو پہلے تو یہ آپ کی حسن نظر ہے آپ کا کہ آپ یو اے ای سے ہمارے پروگرام کو ملاحظہ کر رہی ہیں, اور میں یوٹیوب پہ دیکھتی ہوں آپ لوگ کا چینل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جیتے رہیں, سلامت رہیں. کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے وظائف کے حوالے سے؟ جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے کوئی وظیفہ, خوبصورت. اور جی دوسرا کسی بھی مشکل سے آسانی کے لیے کوئی وظیفہ. ٹھیک ہے, دعا کی قبولیت کے لیے اور مشکل سے آسانی کے لیے. دیکھیں, وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, جی اے اللہ میرے کام آسان کر دے. خوبصورت. اسے 313 مرتبہ کا عدد اس لیے میں دیتا ہوں کہ یہ اصحاب بدر کا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس سے مدد اللہ تعالیٰ کی شامل ہو جائے گی. روزانہ 313 بار وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي کسی بھی وقت دن میں پڑھ لیا کریں, آپ کی مشکلیں انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور میں دوسرا بھی وہ لیتا ہوں جنہوں نے کہا کہ معاملات میں آسانی ہو اور پھر دعا کی قبولیت کے لیے. ایک اور ہمارے پاس لائیو کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. الف لام میم میں خیر مقدم. کون سا آپ کہاں سے؟ فارحان بات کر رہا ہوں لاہور سے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, رمضان ٹرانسمیشن آپ کی بہت اچھی تھی. بہت بہت شکریہ. اور آپ کا بہت شکریہ, آپ ان دنوں میں بھی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. کائنڈلی مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ یوم عرفہ کی فضیلت بتا دیں, اور دوسرا یہ کہ دل کی بے چینی دور کرنے کے لیے اور دنیاوی معاملات سے نمٹنے کے لیے کیا وظیفہ کرنا چاہیے. ہائے, کسی نے پوچھا حضور آپ کا دل کہاں پر ہے, تو ہم نے شرما کے کہا پھیپھڑوں کے پاس ہے. حضور دل کی بے چینی کا علاج کیا ہے؟ بے چینی کا علاج یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کا اس کے حبیب کا ذکر کثرت سے کیا جائے. صحیح. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو جو بھی اللہ کا مبارک نام کوئی ایک لے کے, یا لطیف و یا اللہ یہ پڑھ لے, ٹھیک ہے, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, جی یہ جمعہ کے لیے خاص وظیفہ ہے
کہ عصر کی نماز کے بعد بے حساب پڑھتے رہیں, ہائے ہائے ہائے, مغرب کی اذان یعنی سورج غروب ہونے سے 10 منٹ پہلے روک دیں, اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں, دل کی بے چینی ختم انشاءاللہ, گناہوں سے نفرت, اللہ سے اس کی رحمت طلب کریں, رزق حلال طلب کریں, جو کچھ مانگیں گے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو کی برکت سے انشاءاللہ ملے گا, مل جائے گا. ہاں بالکل. دل کے لیے ہے نا کہ آدمی جس قدر ہو سکے استغفر اللہ کی کثرت کرے, کہ جب گناہوں کا بوجھ کم ہوگا نا تو ضمیر کا بوجھ بھی کم ہوگا, تو دل پر بھی بوجھ کم ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ بذکر تطمئن اللہ کے القلوب. ذکر میں ہی تو دلوں کو سکون اور قلب کو اطمینان ملتا ہے. یہ ذکر تواتر کے ساتھ کریں, اور تواتر کے ساتھ کالز بھی آپ کر رہے ہیں, مشکل ہو جاتا ہے پیچھے لوگوں کو مینیج کرنا, تو میں پھر ایک لمحے کا وقفہ لیتا ہوں, بلکہ خاص بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. قربانی آ رہی ہے, جانور بھی آ رہا ہے, اور جس طرح سے آپ لے کر آ رہے ہیں مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ فائدہ منڈی والوں کا ہوگا. تو قربانی کے لیے کیا کلام آپ نے ترتیب دیا ہے؟ یاسر سور ریلیز ہو چکے ہیں جی, اس میں ذرا آواز آئے گی اسی حوالے سے 2 اشعار میں. جی 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 بالکل, بسم اللہ. بچوں کی پویم ٹائپ ہی ہے, بچے ہیں اصل میں, کڈز ہیں اس میں میرے ساتھ, تو ان کے حوالے سے ہی تھوڑا سا اس طرح بنایا اس کو.
کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی